ایسا پنکھا بند کرنا، یہ بند کر دیا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ قرأ اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومقتدانا وهادينا ونفوسنا جد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة المکی المدنی القرشی الابطحی ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی امام مبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، مجلس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آج چاند رات سے بطور رسمی آغاز ہو رہا ہے پوری کائنات میں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری جماعت اور ہم لوگوں نے گزشتہ رات سے ہی استقبال محرم الحرام میں مجلسیں ہم نے شروع کی، اور یہ جو 10 سے 12 دن میں آپ کی خدمت میں ہوں، بھائیوں کی، بہنوں کی اور میرے بزرگوں کی، جوانوں کی خدمت میں، انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 125 نمبر آیت پر ہی گفتگو ہوگی، اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ پھر آج ایک آخری مرتبہ ترجمہ بتا دیتے ہیں کہ تبارک و تعالی خالق کائنات فرما رہا ہے وَعَہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ اور ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے اور اسماعیل سے، ان طہرا بیتیا، کہ ہمارے گھر کو پوتر کرے، طاہر کرے، بناوے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں تو ہماری پہچان
چونکہ ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بہت ادب کے ساتھ میں بہرحال جملوں کو کہوں گا، میرے جوانوں تک پہنچے۔ اور یہ بھی مجھے معلوم ہے آج کی دنیا میں جو سرور عالم نے ایک جملہ کہا تھا، آج کا یہ بچہ بھی سمجھے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرا آخری بیٹا ظہور کرے گا، جب میرا آخری جانشین آئے گا، بھائی کم تعداد ہے آج، مگر مجلس تو اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہونی چاہیے نا۔ آپ بھی مجھے دکھائیے گا کہ تعداد کم نہیں ہے، ہم اگر ایک بھی ہیں تو لاکھوں پہ بھاری ہیں انشاءاللہ۔ کہا کہ میرا آخری بیٹا ظہور کرے گا تو کعبے سے وہ ظہور فرمائیں گے اور ندا دیں گے اور آواز دیں گے، اور ان کی آمد کی، ظہور کی آواز بیک وقت پوری دنیا میں گونج جائے گی، پوری دنیا کے لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے گی۔ دیکھیے یہ جملہ میں نے کہا اور آپ نے سن لیا۔ نرمدا اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے بڑا ایزی ہے، میں ڈانڈیا پاڑا نہیں کہوں گا چونکہ تلفظ مجھے نہیں آتا صحیح سے، گاؤں کا نام ابھی یاد نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہا اور آپ نے سن لیا، بچوں نے بھی سمجھ لیا، مگر حالات کو سمجھنے کے لیے ہمارے ہسٹری کا، چونکہ میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا، لہذا ہمارا ایک فارمولا ہوتا ہے کہ کسی بھی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس زمانے میں مورخ کو جانا پڑے گا۔ آپ واقعہ کربلا کو سمجھیں گے گجرات میں بیٹھ کے نہیں ہو پائے گا، ذہنی طور پر، مطالعہ کے طور پر آپ کو 1400 سال پہلے کربلا میں لے جانا پڑے گا۔ تب وہ گرمی، وہ سردی، وہ شبنم، وہ شعلے، وہ تمام آندھیاں، وہ طوفان، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ سیاستیں، وہ شعلہ ور بیانیاں، وہ خوفناک کہانیاں تب سمجھ میں آئیں گی جب آپ اس زمانے میں پہنچ جائیں گے۔ اس کو ہسٹری میں کہتے ہیں بستر تاریخ، سمجھ گئے؟ بستر بیڈ نہیں ہے، یعنی زمانہ تاریخ، حالات تاریخ، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب نبی نے فرمایا میرا آخری نمائندہ جب آئے گا، جوانوں غور سے سننا، میرا آخری جانشین جب آئے گا، کعبے سے ظہور کریں گے تو پوری دنیا میں ان کی آواز پہنچ جائے گی، کوئی غافل نہیں رہے گا۔ یہ چانس نہیں ہے کہ صاحب مجھے خبر نہ تھی، مجھے خبر نہیں ہے، یہ چانس نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے کانوں تک آواز پہنچے گی۔ اب 1400 سال پہلے کے بدو عرب، ٹیکنالوجی نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے، تھوڑا آگے آ جائیے جوانوں، آپ دونوں جو باتیں کر رہے ہیں آگے آ جائیے، عباس بھائی کے بھتیجے تھوڑا آگے آ جائیے بیٹا، شاباش۔ مجلس 1 گھنٹہ 45 منٹ ہوتی ہے، زبردست طریقے سے سننا تاکہ ہمیشہ کام آئے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ جی ہو، شاباش۔ چونکہ بہت دور سے آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں، کچھ علم لے کر آپ تک پہنچے میرا میسج تو میں کامیاب ہوں۔ میرے جوانوں، 1400 سال پہلے نبی نے فرمایا، اتنا ایزی نہیں ہے بدو عرب، جاہل عرب کے لیے سمجھنا۔ فوراً سوال کر لیا، یا نبی اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل کیسے ہے؟ کعبے میں کوئی اعلان کرے اور چین تک آواز پہنچ جائے؟ آپ سمجھ رہے نا، کیونکہ ان کی کیپیسٹی اپنے مطابق سمجھنے کی تھی، ان کا علم وہیں تک تھا، وہ آواز دیتے تھے، 1 گھر 2 گھر 3 گھر 4 گھر، ایک محلے تک آواز پہنچ سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ دور تک تو نہیں جا سکتی نا۔ وہی سوچتے تھے کہ امام مہدی آئیں گے، ظہور ہو گیا، انہوں نے کہہ دیا، دنیا کے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا، ہندوستان میں کیسے معلوم ہوگا، چین میں کیسے معلوم ہوگا؟ لیکن آج کا بچہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں یہاں سے ممبر سے کچھ بولوں اور یوٹیوب کے ذریعے سے پوری دنیا سن لے۔ یہ تو ذرا سی بات ہے، یوٹیوب ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پورے اپنے آپ کو ہم یوٹیوب اور آیت اللہ گوگل کہتا ہوں میں، آیت اللہ گوگل کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ دشمنوں نے بہت ساری
غلط چیزیں بھی یوٹیوب کے حوالے اور گوگل کے حوالے کر دیا ہے. لہٰذا کوئی جاننے والا اسپیشلسٹ عالم کے پاس ضرور جائیے گا. کسی بھی میسج کو فارورڈ کرنے سے پہلے پوچھ لیجئے گا یا اپنے اندر اتنا علم ہے. خیر، لہٰذا 1400 سال پہلے آپ نے کہا ظہور ہوگا، دنیا کے لوگوں کے کانوں میں بات پہنچے گی. اس وقت کے زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اور آپ نے آگے فرمایا کہ صرف یہی نہیں بلکہ لوگ ایک قدم بڑھائیں گے تو آپ کی زیارت کریں گے. بھئی یہ قدم بڑھائیں گے کہ دو مطلب ہے. یا تو یہ ہے ہم گھر سے قدم بڑھائیں، تحیل عرض ہو ہم مکے میں پہنچ جائیں، یا یہ ہے کہ آپ ایک اسٹیپ آگے بڑھیں، ایک کلک کریں تو آپ امام کی زیارت کر لیں. تصور فرما لیں نا. دنیا میں جب آج چھوٹی سی چیز ہے اور وہ جلدی سے نیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، تو امام کے ظہور اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا واقعہ کیسے نہیں پہنچے گا؟ لیکن اس زمانے کے لوگوں کی سمجھنے کی کیپیسٹی کم تھی، لہذا سمجھ نہیں پا رہے تھے. آج کے زمانے میں کیپیسٹی ہے، بچہ سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے واقف ہے، لہذا یہ مان سکتا ہے. میری بات یہاں تک سمجھ گئے نا؟ اب سنیے، وہ روایت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جب میرے آخری جانشین کا ظہور ہوگا تو مشرق سے زیادہ مغرب والے ایمان لے کر آئیں گے، مشرق والوں سے زیادہ مغرب والے، یعنی ایشین، میں توڑ کے جملوں کو بول دوں، ایشین سے زیادہ یورپ والے ایمان لائیں گے. اب سمجھ رہے ہیں؟ یورپ والے ایشین سے زیادہ. کیوں بھائی؟ ایشین کے تو مسلمان زیادہ ہیں، شیعہ زیادہ ہیں، کھوجا زیادہ ہے، اثنا عشری زیادہ ہے. ضد میں بیٹھے رہیں گے. ہاں، امام مہدی میرے گھر آویں تبھی جاؤں گا میں، امام مہدی ہماری جماعت میں آئیں گے تبھی جائیں گے، ہمارے انجمن میں آئیں گے تبھی جائیں گے، ہماری بات مانیں گے تبھی جائیں گے، جو مسئلہ ہم نے پوچھا ایسا ہی جواب دیں گے جیسے ہمیں پسند ہے تو ہم جائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت ادھر ادھر سے سن لیا آیت اللہ ہو جاتے ہیں چھوٹا موٹا. وہ بیچارے جو ہے وہ عالم علماء مولویوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے ہیں. خطرناک پوائزن ہے یہ، کینسر ہے یہ قوم کے لیے. تصور کیجئے گا. لہٰذا یہ جو ان پڑھ پڑھا لکھا کا لباس پہن لے گا یہ آپ کو روکے گا. سمجھ رہی بات آپ؟ یہ روکیں گے، ان کا علم روکے گا. مولانا جاؤں کہ نہ جاؤں؟ رکو ابھی تصدیق کر لوں، رکو ذرا سمجھ لوں، رکو ذرا مہر نبوت دیکھ لوں، رکو ذرا امامت کی نشانی دیکھ لوں. لیکن ظہور کے بعد جو اسٹیپ بڑھائے گا وہ امام تک پہنچے گا. کیوں؟ ایشین لوگ کم ایمان لائیں گے، یورپین. بھائی یورپین تو ننگے ہیں، وہ تو کرسچن ہے. جوانوں بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ وہ تو کرسچن ہے، لیکن ہم میں اور ان میں ایک فرق ہے. یہ ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، جتنا سائنس اس نے پڑھ رکھا ہے امام کے آنے سے ایک سائنس کا فارمولے میں تمام سائنس اس کا فیل ہو جائے گا. چونکہ اس کا ذہن کھلا ہوا ہے، چونکہ پڑھا لکھا ہے تو فوراً ایمان لے کر آئے گا. دیکھیے پڑھے لکھے آدمی کو بات سمجھانا سخت نہیں ہوتا، ناسمجھ کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے جب وہ ضد کر لے. لہذا جتنے بھی، میں اگر مثال دینا چاہوں تو آپ جائیے تحقیق کیجئے، ایک نہج البلاغہ کو صرف اس کا بھومکا مقدمہ بیک گراؤنڈ پڑھ کر بڑا بڑا سائنسداں مسلمان ہو گیا ہے. پھر کبھی ذکر کروں گا. اور یہ پورا نہج البلاغہ پڑھ لیتے ہیں پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ چونکہ معیار علم نہیں ہے. لہٰذا میں کہتا ہوں میرے بزرگوں سے، میرے بچوں سے، علم کے معیار کو بلند کرو، پیسوں کے نہیں. علم کے معیار کو بلند کرو، پیسہ نہیں. پیسہ خود بخود علم کے پیچھے آ جائے گا. چونکہ میرے حبیب سے پوچھا یا نبی اللہ پیسہ
کنگ ہے، سلطان ہے. سلطان عربی کا ورڈ ہے جو فارسی میں بھی یوز ہوتا ہے. سلطان کے معنی لائن. بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے نہیں معلوم گجراتی میں کیا کہتے ہیں. لائن یعنی باغ سے بھی آگے کا لائن ہوتا ہے، وہ راجا ہوتا ہے، امپراتور ہوتا ہے جنگل کا. مثال دینے کے لیے کیا بزنس کا نہیں، کا پھر اولاد کا نہیں، کا سلطان کیا ہے؟ کا العلم سلطان. علم سلطان ہے، علم سلطان ہے. جہاں بھی علم جائے گا اس کے پیچھے سب چلیں گے. دولت بھی آئے گی، شہرت بھی آئے گی، مقام بھی آئے گا، نام بھی آئے گا. علم ہمارے سماج سے اٹھا جا رہا ہے، لہذا سماج ڈوبتا جا رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے جوانوں، وقت ہے، جوانی کی قدر کرو اور علم حاصل کرو. جتنا ہو سکے علم حاصل کرو. آج کے زمانے میں موبائل، واٹس ایپ اور ادھر ادھر وقت ضائع مت کرو. کتابوں میں ذرا وقت لگاؤ. بہرحال یہ ایک گفتگو تھی اور ایک آخری نصیحت آنا جملہ. ہو سکتا ہے میں عمر میں چھوٹا ہوں لیکن ماں بہنیں بھی سن رہے ہیں، بڑے ادب کے دائرے میں کہہ رہا ہوں. لیکن اس وقت جو آپ نے مجھے شرف بخشا ہے، میں آپ کے جماعت کا ایک حصہ ہوں. برابر آپ کے جماعت کا ایک حصہ ہوں، آپ کے اچھائی اور برائی کا شریک. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اور عالم ہونے کے ناطے میں اس قوم کا باپ ہوں. سارے میرے بچے ہیں. اب بچہ کوئی اچھا کپڑا پہن کر آئے تب بھی باپ کے لیے پیارا ہے. باپ گندا کپڑا والا بچے کو بھی آغوش میں اٹھاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کے کپڑے گندے ہیں تو میں اس کو آغوش میں نہیں اٹھاؤں گا. ہوتا ہے باپ کے لیے سب برابر ہیں. خوبصورت بچہ ہے تبھی آغوش میں اٹھاتا ہے، اور بدصورت ہے تو اس کو آغوش میں نہیں لیتا، وہ صحیح باپ نہیں ہوتا. لہذا عمر میں چھوٹا ہوں میرے بزرگوں سے، مگر مجھے جو درجہ اللہ نے دیا ہے، آپ نے بخشا ہے، وہ جانشینی کا ہے، وہ رہبریت کا ہے، وہ باپ کا ہے. لہذا اس کے ناطے ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا. پھر اس کے بعد مجلس شروع کروں گا انشاءاللہ. تبلیغ کا آج کے مجلس کا یہی میسج ہے، اور وہ یہ ہے: اگر چاہتے ہو دنیا میں اطمینان کے ساتھ زندگی گزارو، بغیر کسی لفڑے کے زندگی گزارو، میں لوکل لینگویج میں بول رہا ہوں، شانتی کی زندگی گزارو. اگر چاہتے ہو سمان کی زندگی گزارو، اگر چاہتے ہو لوگ تمہیں عزت کریں. اور کل اس حوالے سے ایک جملہ کہوں گا کہ وہ کون سا کام ہے جو مختصر وقت میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو عزت بھی ملے گی اور برکت بھی ہوگی. ایک کام ایسا ہے جو بہت جلدی اسپیڈ کے ساتھ آپ کو عزت بھی ملے گی اور دنیا میں برکت بھی ملے گی. لہذا آج کا جملہ سنیے. وہ کون سا کام ہے کہ جو دوستی برقرار رہے؟ وہ کون سا کام ہے رشتہ داری قائم رہے؟ وہ کون سا فارمولہ ہے کہ جو سب آپ کی عزت کریں؟ وہ کون سا نقطہ ہے سب کہیں بڑا اچھا آدمی ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے سینوں کو قبرستان بناؤ. اپنے سینوں کو قبرستان بناؤ. کسی نے کچھ کہا دفن کر لو، چین لگا لو، یہاں رکھ لو. فلاں نے تند مزاجی کی، مجھے لوہا نہیں پڑنے دیا، مجھے تبرک اچھا نہیں دیا، سن لو، دفن کر لو. اپنے سینے کو قبرستان بنا لو، گورستان بنا لو، سارے درد یہاں دفن کر لو. عزت بھی ملے گی، خدا بھی خوش ہوگا، سماج میں بھی خوش رہو گے. بھائی ساس نے یہ کہہ دیا دفن کر لو، بہو ہو تو. بہو نے یہ کہہ دیا، ساس ہو دفن کر لو، چلو میری بیٹی ہے برداشت کر لیتی ہوں. باپ نے کہہ دیا
چلو باپ ہے کوئی مسئلہ نہیں، سینے میں رکھ لیتا ہوں۔ بیٹے نے کہہ دیا چلو میرا ہی تو بیٹا ہے، کوئی بات نہیں، سنا دیا، سینے میں رکھ لیا۔ اگر یہ صفت آپ کے اندر میرے علی نے بتایا اور علوی ہو تو نہ کبھی جھگڑا ہوگا، نہ کبھی لڑائی ہوگی، نہ کبھی فساد ہوگا، نہ کبھی اختلاف ہوگا، نہ کوئی بے عزتی کرے گا، بڑی شانتی کی زندگی گزارو گے، اشانتی نہیں ہوگی۔ گھر میں جاؤ گے سکون ملے گا، باہر آؤ گے دوستوں میں سکون ملے گا، یہ دنیا اچھی لگے گی۔ اور اگر اشانتی میں زندگی گزارو گے، رسگلہ بھی کھاؤ گے تو کریلا لگے گا۔ صلوات ہے پر محمد والے محمد۔ جیتے رہو۔ ہم سب کا مولا علی علی ہم سب کا آقا علی علی من کنت مولا علی علی۔ نعرہ حیدری یا دیکھو میرے عزیزو، اب میں مجلس باقاعدہ شروع کرتا ہوں۔ ہمیشہ مولا علی نے جو نہج البلاغہ میں فرمایا اس کی توضیح اگر کروں، تفسیر اگر کروں تو بہت دیر ہو جائے گی، لیکن نقطے بہت اچھے اچھے آپ نکال سکتے ہیں اس کے اندر سے کہ کس طریقے سے سینے کو قبر کروں۔ اس کے بھی ٹریننگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں بول دیا اور آپ نے مان لیا۔ اس کے بھی مراقبہ بولتے ہیں، مراقبہ ہے، راہ و روش ہے، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کر لیا آج سے ہی آپ نے، تو مجھے یہ یقین ہے، اس ممبر کی قسم ہے، جب تک میں یہاں ہوں میں کوئی آواز بلند نہیں سن پاؤں گا، یہ گارنٹی ہے۔ یہاں کا مکھیا سے لے کے بچہ تک، یہاں کا بزرگ سے لے کے بچہ تک اور ماں بہنیں اگر اپنے سینے کو علی کے فارمولے کے مطابق قبرستان بنا لیا، یعنی لوگوں کی باتوں کا قبرستان، یعنی زخم زبان کا قبرستان، تو پھر معاشرے میں کچھ نہیں ہوگا، شانتی شانتی ہوگی۔ پھر اس قوم کو لوگ آئیڈیل کہیں گے، اس قوم کو نمونہ کہیں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر جنگل میں بھی کوئی خوبصورت پھول ہوتا ہے تو وہ بھی تعریف کے لائق بن جاتا ہے۔ اگر کوئی خوشبو ہوتی ہے، چاہے بند کر کے رکھیے، ڈھکنا کھولتے ہی اس کی خوشبو دکھائی دینے لگتی ہے۔ چاہے نرمدا اس ڈسٹرکٹ میں ایک مختصر سا جماعت کیوں نہ ہو، لیکن آپ میں اگر شانتی ہوگی تو کائنات میں آپ کا نام ہوگا، دنیا میں آپ پہچانے جائیں گے۔ بس باتوں کا قبرستان بنائیے، زخم زبان کا قبرستان بنائیے، تانا دینے کا قبرستان بنائیے، کسی کی تند اور اونچی آواز میں بولنے کے لیے اپنے دل کو قبرستان بنائیے، شانتی ہی شانتی ملے گی۔ چلیے مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ کل یہاں تک بات ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم خانہ کعبے کو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک بات پہنچی، سب کے ذہن میں ہے۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں اور بابا کو دے رہے ہیں، اور یہ پتھر کون سے ہیں؟ جو ولایت کا اقرار کر چکے ہیں۔ یعنی ہم علی والوں کی زبان میں کہہ دوں کہ یہ علی ولی اللہ کے اقرار کیے ہوئے پتھر ہیں، جو اب پتھر نہیں ہیں بلکہ مرجع پتھر ہیں، یعنی جن کی طرف کوئی نماز نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، یا یوں کہہ دوں جس کی طرف سے کوئی منہ پھیر لے تو وہ کافر ہوگا۔ اور عام پتھر کی طرح نہیں ہے
لہذا اب وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں کعبے کی دیوار کہا جاتا ہے، گھر مکمل ہو گیا۔ بھائی مجھے انصاف سے ایک سوال کا جواب دیجئے، قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی 125ویں نمبر کی 2 دن سے ترجمہ کیا، ٹھیک ہے، ترجمہ میں آپ سمجھ گئے کہ اللہ نے وعدہ لیا کس چیز کا، کہ میرے گھر کو بناؤ، طاہر کرو، پوتر کرو، یا بناؤ، یا جو بھی کچھ ہے، معنی سب سمجھا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی ڈیوٹی ختم ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے کہا عباس بھائی میرے لیے، جماعت کے لیے آپ ایک امام باڑہ بناؤ، آپ نے امام باڑہ بنا دیا۔ اب کیا میں کہوں گا عباس بھائی چلو نماز بھی پڑھاؤ؟ بولیں گے میری ڈیوٹی امام باڑہ بنانے کا تھا مولانا، وہ فنش ہو گیا، نماز پڑھانے کا تمہارا کام ہے، تم پڑھاؤ، ہے یا نہیں ہے؟ یا کسی کو مثال دوں، آپ سے میں کہوں کہ بھائی موسیٰ بھائی آپ کو کھانا بنانا ہے، تبرک، آج آپ نے تبرک بنا دیا، اب اس کے بعد لوگ کھا کے گئے، میں کہوں گا یہ جھوٹا برتن بھی دھو کے دو، تو بولا نہیں مولانا، ہاں یہ برابر نہیں ہے، میرا ڈیوٹی، میرا کام کھانا بنانا تھا، تبرک بنانا میں نے بنا دیا، اب آپ کسی کو لے کر آؤ برتن دھونے کے لیے، ہے یا نہیں بھائی برابر؟ اب چلیے قرآن کی آیت، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ابراہیم اسماعیل میرے گھر کو بنا دو، گھر بن گیا صاحب، بیت اللہ بن گیا۔ اب جانے لگے، پاک پروردگار گھر بن گیا، اب جاؤں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جانے لگے کہ ابراہیم اسماعیل رکو، کہ جی پاک پروردگار کیا بات ہے، ڈیوٹی ختم؟ کہا نہیں، ایک کام اور کرنا ہے۔ قرآن کی آیت بولنا، اس سے ترجمہ آپ کے لیے چونکہ وقت کم ہوتا ہے میرے پاس۔ کہا کہ وہ کام کیا ہے؟ کہا وہ سب سے اہم کام ہے، توجہ کیجئے گا، وہ سب سے اہم کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ اذن، اذان دیجئے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے جوان کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اذن، حج کے لیے پکاریے، صاف جملوں میں کہوں یعنی حج کے لیے ندا دیجئے، یا جملوں کو گھما کر پوچھوں میرے جوانوں، اذان کب سے دینی شروع ہوئی؟ اذان کا لفظ کب سے آیا؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا اذن، اذان دو۔ اب سمجھ میں آیا مسجد میں اذان کون دیتا ہے؟ جو ابراہیم کا ماننے والا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ بھائی میں کیوں اذان دوں، میں تو انجینئر ہوں، ہاں میری شان ہے بھائی، میں اذان کیوں دوں، میں تو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں، میں اذان کیوں دوں، میں تو ڈاکٹر ہی کیے ہوں، میں ڈاکٹر صاحب ہوں۔ بھائی اذان وہ دیتا ہے جو ابراہیم جیسا ہوتا ہے۔ اذان کا ثواب اتنا ملتا ہے جتنا ایک نبی کو ملتا ہے۔ اذان کا ثواب کم نہیں ہے میرے عزیزوں، نبی کی طرح ثواب لینا ہے، اذان میں آگے بڑھو۔ یہی کہا تھا نبی نے کہ اگر اذان کے ثواب کا پتہ چل جائے تو میرے اعصاب آپس میں لڑنے لگے۔ میں جملے کو تھوڑا سدھار کے بول رہا ہوں، نبی نے کہا تھا میرے اعصاب آپس میں قتل کرنے لگے ایک دوسرے کو، بڑا بھاری جملہ تھا جی، اتنا ثواب ہے۔ اور آج میں آپ کے یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسجدوں میں اذان کے لیے کوئی لنگڑا، لولا، فقیر، غریب، بھوکا بیچارہ وہی اذان دے گا، صبح ہو، دوپہر ہو، شام کو، جیسے اذان بڑی مظلوم چیز ہو گئی جی۔ پھر اس کے بعد اسٹائل اور فیشن ہوا، مؤذن رکھنے لگے، وہ بیچارہ پیسوں کے لیے اذان دیتا ہے، ثواب کے لیے نہیں میرے عزیزوں۔ اذان ثواب کے لیے، یا یوں کہوں جان اذان اس میں ہے کہ جو بغیر پیسے کے ہے۔ میں مؤذنوں کو غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں، وہ بیچارے مجبور ہیں، چلو ٹھیک ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو بغیر پیسے کے اذان دی جائے وہ اذان ابراہیمی ہوتا ہے۔ تصور فرمانا ہے آپ، کہا ابراہیم اذان دو، کہا یا پاک پروردگار کیا اذان دوں؟ کہا کہ اذان دو حج کے لیے۔
ندا دو حج کے لیے، پکارو حج کے لیے۔ اب ابراہیم پریشان ہو گئے، اسماعیل پریشان ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ بن رہا تھا چٹیل میدان میں، صحرا میں، ایک دم چٹیل میدان جہاں کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی انسان نہیں۔ اب حضرت ابراہیم نے کہا پاک پروردگار، اس چٹیل صحرا میں اذان دوں تو سنے گا کون؟ سوال صحیح ہے کہ نہیں، برابر کہ نہیں؟ میں اذان دوں چٹیل میدان میں تو سنے گا کون؟ اللہ نے کہا ابراہیم تمہاری ڈیوٹی ہے اذان دینا، تمہارا وظیفہ ہے اذان دینا، تم اذان دو، مجھ خدا کی ڈیوٹی ہے لوگوں تک پہنچانا۔ ابراہیم یاد رکھو، تمہارے اذان حج کی وانی، حج کا میسج میں دنیا کے لوگوں تک پہنچاؤں گا، آج کے زمانے سے قیامت تک، یہاں تک کہ ماؤں کے پیٹ میں پلنے والے نطفوں کے کانوں تک حج کی ندا جائے گی۔ مجھے بتائیے انصاف سے، کون سا ملک ہے، نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا، چھوٹا سا چھوٹا ملک بھی وہاں حج کے لیے الگ سے پلین لگا ہوا ہے کہ نہیں جوانوں؟ بھائی صرف سر مت ہلایا کیجئے، تھوڑا بولا کیجئے خدا کے لیے، جی ہے کہ نہیں ہے؟ بس اس 10 دن کے بعد مت بولیے گا تمام سال، اگلے سال جو آئے گا وہ محنت کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ اصل میں اس سے پہلے سال جو ہے نوگاما سادات میں جہاں 32,000 کی شیعوں کی آبادی ہوتی ہے، وہاں پر اشرف پڑھا اور وہاں پیروں پہ کھڑے ہو کے چلاتے ہیں۔ نقوی صاحب، زیدی صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھئے گا، اور وہاں ٹھیک ہے، تو عادت ہو گئی ہے، تھوڑا بہت تو ہیلپ کیجئے گا۔ تو چلو سوال، کون سا ایسا کافر ملک بھی ہو، کافر سے کافر ملک، تو وہاں بھی حج کے لیے ایک الگ سے پلین کا انتظام ہے، حاجیوں کا انتظام ہے۔ ابھی میں دہلی میں انٹرنیشنل فلائٹ سے آ رہا ہوں تو باقاعدہ دیکھ کے آیا ہوں، جہاں مودی جی کا فوٹو بھی ہے کہ نہیں؟ باقاعدہ وہ سواگت کے لیے بڑا بڑا بینر بھی ہے، موٹا بھائی بھی ادھر کھڑا ہے، امت شاہ۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ جی تو کون سا ایسا ملک ہے، یعنی ابراہیم کی 8,000 سال پرانی وہ اذان اب بھی ہر ملک میں پہنچ رہی ہے، ایئرپورٹ میں پہنچ رہے ہیں، گاڑیوں میں تکبیر دیتے ہوئے، بھئی کون جا رہے ہیں؟ حاجی جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ حج کرنے جا رہا ہوں۔ میسج آف ابراہیم میں وہ طاقت خدا نے دی، پتہ نہیں آپ کہاں ہے یا نہیں، جی پہنچیے تھوڑا سا۔ اللہ نے وہ طاقت دی کہ ابراہیم صحرا میں، جنگل میں تم اذان دو، آواز دو، لوگوں تک پہنچاؤں گا میں خدا۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ آئندہ نسلوں کے، قیامت تک کے جو بھی پیدا ہوگا اس تک حج کی بانی پہنچے گی۔ یعنی انصاف تو نہیں ہے میرے دوستو، ابراہیم نبی ہیں، اولو العزم نبی، میرے سر اور سر کے اوپر ابراہیم، مگر یہ انصاف نہیں ہے ابراہیم صحرا میں آواز دے تو معجزہ خدا سے دنیا کے لوگوں کے کانوں میں آواز پہنچے، ماؤں کے پیٹ میں پلنے والے بچوں کے نطفوں تک آواز حج پہنچے۔ اے میرے معبود، ایک نبی کے آواز میں اتنا معجزہ، اور تاجدار نبوت، لگ رہا ہے آپ پہنچ گئے، تاجدار نبوت، ختم المرسلین، معجزوں کا سردار، کرامت کا آقا، زبان کے ماہر، آواز پہ کنٹرول، وہ 1.25 لاکھ حاجیوں میں آواز دے رہے ہیں، من کنت مولا فہذا علی
उम्मत मुस्लिमा या डायरेक्ट कहूं उम्मत मोहम्मदी, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये अपने नबी पे जुल्म कर रहे हो। एक नबी सहरा में आवाज दे और कयामत तक के लोग सुन ले, और 1.25 लाख हाजियों के दरमियान मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, सामने बैठे हुए हाजी सुन नहीं पा रहे हैं। क्या मतलब? ये स्पीकर बोलने वालों की कमी नहीं है, कैचिंग पावर में कमी है, कैचिंग पावर में कमी है। भाई देखिए मेरे सामने माइक है कि नहीं जवानों? अब माइक का तार निकाल दो, आवाज आएगी। तो मैं कह सकता हूं नहीं कि उन हाजियों के तार कटे हुए थे। अब मैं कहूंगी या नबी अल्लाह, तारीख की गलती नहीं है, तार कटे हाजी थे जी, वरना ताजदार नबूवत की आवाज में वो तासीर होनी चाहिए। और है भी कहा या नबी अल्लाह 1.25 लाख हाजियों में बल्लिग, देखिए वही जुमला है हजरत इब्राहिम की तरह, वही अंदाज है, वही स्टाइल है खुदा का। या यूहन नबी बल्लिग, ए मेरे हबीब तुम पहुंचा दो मां जो भी रिसालत का, तुम्हारी रिसालत में हमने ड्यूटी दी, अब खुदा की जिम्मेदारी है कयामत तक के लोगों के कानों में मनकुंतों की आवाज पहुंची। लेकिन किनकी पहुंची? जिनके तार जुड़े हुए थे हुब्बे अली से, या यूं कह दो जुमलों को बदलकर जिनके माओ ने पाकीज़ा तहारत में नुत्फा दिया। एक सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माओ ने दरसे विलायत दी, घुट्टियों में पाक दूध पिलाया, मोहब्बत अली के गुन गाए, फजीलत बयान किए। कयामत तक गदीर खुम की आवाज पहुंच रही है, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली उन मौला। क्यों? कैचिंग पावर भी सही है और स्पीकर की पावर भी सही है, दोनों में तालमील होना चाहिए। वरना सामने बैठा हाजी भी हो तो कह रहा मैं सो रहा था, मैं ऊँग रहा था। अरे बहुत से हाजी तो ऐसे भी थे, मुंह से कह रहे थे बखिन बखिन लका या अली अंता मौलाना व मौला फिर दुनिया वाल आखिरा। मजमे में कह गए, घर में आके भूल गए जी, मजमे में कह गए। देखिए हमारे यहां भी अगर ऐसा हो, मजलिस जब सुन रहे हो याद हो, घर पे जाके बीवी ने कहा क्या सुना मौलाना ने क्या पढ़ा, अब अगर भूल जाओ तो समझ लो लाइन कट रही है। लिहाजा जवानों बैठो यहां तो जहन भी यही रखो, ये मजलिस की बरकत है, इंशाअल्लाह खुदा तमाम मसाइल को हल करेगा। मेरे अजीजों, चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, आज चांद रात की मजलिस है। चांद रात की मजलिस का एहतमाम पूरी कायनात में होता है, खुसूसन खानवादाए अहले बैत में। कहते हैं उलमा बयान फरमाते हैं कि ख़ानदान अहले बैत में मुहर्रम का जब चांद नमूदार होता था तो अजीब बेचैनी होती थी। यूं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन तमाम साल रोते थे, अश्कों का परनाला बहता था, लेकिन जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता था सैयद सज्जाद आवाज़ लगाते थे, हाय मेरा अली अकबर कड़ियल जवान शबी है पैगंबर, हाय मेरा अली असगर, हाय मेरा बाबा प्यासा शहीद किया गया। असहाब आते थे, मौला शहादत तो आपके घर की विरासत है, फिर इतना क्यों रोते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ए मेरे चाहने वालों इंसाफ नहीं किया, शहादत हमारे घर की मीरास है, मगर हमारी माँ बहनों की बेपर्दगी तो मीरास नहीं है। मेरी बहन, मेरी माएँ, मेरी फूफी,
زینب کو بیریدہ گھمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اہل بیت کے چاہنے والے جتنے بھی دنیا میں ہیں میرے عزیزو، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو سب الگ الگ اہتمام کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے جو آج جماعت خانے میں حسین کا پرچم جنہوں نے بلند کیا۔ ان کی ماؤں کی دعا ان کو لگے، ان کی مائیں زندہ رہیں، سلامت رہیں، جو آج کائنات میں چاند رات کو اپنے امام باڑے سجا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، حضرت زہرا کے آنچل سے ان کو اجر ملے۔ ہماری مائیں اور بہنیں محرم کی چاند رات کو سیاہ پوش ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سیاہ کپڑے لاتے ہیں۔ حضرت زہرا ان کو اجر دے، یہ ثواب ہے، عین عبادت ہے۔ میرے عزیزو، حضرت زہرا کے دل کی خوشی اور تمنا کے لیے کرتے ہیں۔ آباد رہیں، سالم رہیں، جو بھی عزاداری حسین کے لیے ایک بھی قدم اٹھائے، ایک بھی دانہ دے، ایک بھی منٹ اور سیکنڈ خرچ کرے، پاک پروردگار اس کو قبول کرے اور حضرت زہرا ان کو شفاعت عنایت کرے۔ زمانہ بہت ہی قدیمی ہے، بس یہ واقعہ اور مصائب ختم آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ زمانہ بہت پرآشوب تھا، خلیفہ متوکل کا زمانہ تھا، تاکہ میرے جوان بھی سمجھ سکیں کس طریقے سے آزاداری ہم تک پہنچی۔ اتنا آسان نہیں ہے میرے عزیزوں۔ متوکل جو حسین حسین کرنے والوں کو قتل کر کے خوش ہوتا تھا، جس نے بہت بڑا ایک محل فورٹ قلعہ بنایا، اور پتہ قلعہ کس طریقے سے بنایا، جس کے دیواروں میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو کاٹ کاٹ کے اس کی لاشوں کو بیچ میں ڈال دیتا تھا اور ان کے خون کے گاروں سے مسالہ بنا کر وہ بلڈنگ تعمیر کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد سویا اور آرام سے بولا کہ الحمدللہ آج کوئی بھی دنیا میں خارجی نہیں ہے کہ جو حسین حسین کہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں اس کے کان میں آواز گونجی، یا حسین یا حسین۔ پریشان ہو گیا۔ میرے عزیزو، وہ خطرناک ملعون تھا وقت کا کہ جس نے قبر امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہل چلوانے کی کوشش کی، نہر فرات کو کاٹ کر مولا عباس امام حسین کے روزے کے اوپر سے بہانے کی کوشش کی، مگر عجیب بات ہے، نہر فرات کا پانی طواف کر کے نہر فرات میں واپس گیا، قبر حسین باقی رہا۔ کوشش اس نے بہت کی، ظلم اس نے بہت کیا۔ اس نے 1 سال، غور سے سنیے گا، حکم دیا کہ کوئی بھی کربلا محرم میں نہیں جائے گا، اور ٹھیک چاند نمودار ہوا محرم کا، ایک گھر سے متوکل کے حکم کے باوجود ایک بیوہ، ناصرہ اس کا نام تھا، شاید سن چکے ہیں واقعہ، پھر بھی سن لیجئے، کتابوں میں ملتا ہے۔ ناصرہ بیوی اپنے یتیم بچے کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، میرے لال آج محرم کا چاند نمودار ہو گیا، چلو روضہ حسین پہ چراغ جلانا ہے۔ تمہارے بابا جب پردیس میں تجارت کے لیے گئے تھے، میرے لال مجھے وصیت کی تھی کہ دیکھو میں واپس آؤں یا نہ آؤں، لیکن اگر میرا کوئی بچہ ہوگا اس کو زندگی بھر یہ سکھانا اور یہ بتانا کہ محرم کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک کم از کم روضہ حسین پہ چراغ جلنی چاہیے۔ اگر میں واپس نہیں آیا تو میری وصیت ہے، اور آ گیا تو نصیحت ہے۔ میرے لال تیرا بابا پلٹ کر تو نہیں آیا، پردیس میں انتقال کر گیا، لیکن اب یہ ذمہ داری میری اور تیری ہے۔ تقریباً 1 سال کا بچہ ہونے کو جا رہا ہے۔ ادھر چاند دیکھا اور شمع لے کر بی بی اپنے گھر سے نکلی۔ گھر کہاں ہے؟ کوفے میں۔ کوفے سے کربلا جو زیارت کر چکے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کتنا نزدیک ہے، اور جنہوں نے زیارت نہیں کی خدا آج ان کے آنسوؤں کے بدولت کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ اب ناصرہ بی بی اپنے گھر سے نکلی، گلی میں گئی، دیکھا بہت سے کارندے کھڑے ہوئے ہیں، سپاہی۔ کہا بی بی کدھر جا رہے ہو؟
کہا کربلا جانا ہے. کہا بی بی کربلا نہیں جا سکتی. کیا تم نے نہیں سنا کہ متوکل نے بادشاہ نے حکم دیا کربلا کوئی نہیں جا سکتا؟ بی بی نے کہا سنو کربلا میں چراغ ضرور جلے گا. یہ ہو نہیں سکتا ہم حسین ہی زندہ رہیں اور قبر حسین اندھیرا رہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جب ضد کرنے لگے، بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، تو سپاہی آگے بڑھے، بی بی کے کاندھے کو پکڑنے کی کوشش کی. بی بی پیچھے 2 قدم ہٹی، کہا خبردار، اب وہ زمانہ نہیں ہے، نہ یہ کربلا ہے اور نام زینب و کلثوم. اللہ اکبر. اس سے سمجھ میں آتا ہے شہزادی زینب و کلثوم کتنی مجبور تھی. بیت پڑھ رہے تھے، چابک پڑھ رہے تھے. شہزادی، اللہ اکبر. مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے یہاں ماں بہنوں کے حجاب کا کتنا اچھا انتظام کرتے ہیں. اگر سامنے سے کوئی مہمان ہو اور ماں بہنیں گزرے تو مہمان ہٹ جاتا ہے احترام میں. اللہ اکبر. اور زینب جیسی ناموس کل علی کی مقدس بیٹی اور سر سے حجاب کھینچا جا رہا ہے. اللہ اکبر. بی بی نے کہا میں نہ کلثوم ہوں نہ زینب ہوں، نہ وہ زمانہ ہے کہ کربو والا، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، بتاؤ کہاں جانا ہے. کبھی بھی چلو دربار میں. کہا میں آگے آگے چلتی ہوں، کوئی بات نہیں، ڈرنے والی نہیں ہوں، میرے پیچھے پیچھے آؤ. گئی. دربار سجا ہوا ہے، مست لوگ، شرابی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خونخوار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مگر سلام ہو بی بی کے جرت کو، یا جملوں کو بدل کر کہہ دوں سلام ہو عقیدت اور محبت حسین والی کو. بے خوف دربار میں چلی گئی. کہا بی بی کیوں جا رہی ہو کربلا؟ کہا حسین سے محبت ہے اس لیے. کہا حسین سے محبت کرتی ہو؟ کہا بے شک کرتی ہوں. کہا کہ محبت امتحان چاہتی ہے، محبت امتحان مانگتی ہے، امتحان دینا پڑے گا. کہا میرے پاس کیا ہے جو میں دوں؟ میں ایک بیوہ ہوں، کچھ نہیں ہے، یا میرے گھر میں کھانے تک نہیں ہے. ہاں میرے شوہر کی ایک نشانی میرا چھوٹا سا بچہ ہے، بس یہی میری دنیا ہے. ظالم نے چڑھ کر بولا کہ شاید یہ پیچھے ہٹ جائے. کہا بی بی ہر محبت اگر حسین سے اتنی پیار ہے تو ہر محبت امتحان لیتی ہے، تمہیں بھی امتحان دینا پڑے گا، اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا. میرے عزیزوں میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. ذرا ماں بہنوں سے پوچھنا، کسی ماں کے دل سے پوچھنا. خدا سلامت رکھے ہماری ماں بہنوں کو، ان کی آواز بلند ہو چکی ہے. میرے دوستو، حضرت زہرا سلامت رکھے، ماؤں کو معلوم ہے اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، خصوصاً اگر کوئی بیوہ ہو. ارے اس کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے بچہ، اس کے شوہر کی نشانی ہوتی ہے. مگر قربان جاؤ ناصرہ بی بی، تم نے عزاداری تک ہم تک پہنچایا. بی بی نے ایک مرتبہ بچے کی جانب دیکھا، کہا میرے لال تیری قربانی دینی پڑ رہی ہے، لیکن یاد رکھ بدلے میں مجھے روضہ حسین پہ چراغ جلانا مل رہا ہے. اے میرے لال، تجھے قربان کیا علی اصغر کے بابا حسین کے اوپر، میرے لال مجھے معاف کر دینا. بچہ تھا، وہ کیا سمجھتا. ایک مرتبہ کہا اے متوکل، لے میرا بیٹا حاضر ہے، اب مجھے جانے دے. متوکل کھسیا نا، ایک دم غصہ ہو گیا. دیکھا یہ بی بی اب بھی راضی ہے. کہا نہیں بی بی ایسے نہیں. کہا پھر؟ کہا تیرے بیٹے کو جلاد مارے گا. بی بی ایک دم پریشان ہو گئی، کون بیوہ ایسی ہے؟ کہا کہ پھر؟ کوئی بات نہیں، جلاد اس کو قتل کرے. کہا نہیں بی بی بیٹھ جا، تیرے آغوش میں، تیرے ہی گود میں تیرا بچہ ذبح ہوگا اور تجھے دیکھنا پڑے گا. ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی، اے کربلا والی رباب، بس مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے. تمہیں قسم ہے حضرت علی اصغر کی، آنسو نہ روکنا میرے عزیزوں. اور جب آنسو نکلے
تو ذرا دعا کرنا جن کے آغوش خالی ہے بچے نہیں ہوتے، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرنا۔ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرنا۔ ایک مرتبہ حکم دیا، جلاد آیا ہندی خنجر لے کر تیز دھار امت محمدی کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر بکرا بھی ذبح کرنا ہو اس کا چھرا نہیں دکھانا، اور بچے کے سامنے خنجر ہندی نکالا، للکارا، بچہ ڈرنے لگا، کہا میرے لال ڈرنا نہیں، تو علی اصغر کا سپاہی ہے۔ ماں بیٹھ گئی بھرے دربار میں، بچے کو اپنے آغوش میں لیا۔ سچ مچ جلاد بھی آگے بڑھا، جلاد نے اس کے سر کو قلم کر دیا۔ بیوہ ماں تڑپ کے رہ گئی۔ ایک مرتبہ بچے کو لٹایا، شمع کو ہاتھ میں لیا، کہا متوکل بس امتحان لے چکا، اب میں جاؤں میرے آقا کے روضے پہ چراغ جلانے ہیں، میرے آقا کا روزہ اندھیرا ہے۔ متوکل چڑھ گیا، کہا نہیں بی بی ایسے نہیں، کہ پھر میں نے قربان کر دیا، کہ نہیں اپنے بیٹے کے لاشے کو اپنے قدم سے کچل کر جانا ہوگا۔ بی بی ایک مرتبہ سر پکڑ کے رہ گئی، اے میرے لال مجھے معاف کرنا۔ اپنے بیٹے کے لاشے کو کچلتی رہی، کچل کر آگے بڑھی، ارے کربلا میں داخل ہوئی، روضہ حسین پر چراغ جلایا، طواف کیا۔ اے میرے مولا میں نے قربانی دے دی، طواف کیا، زیارت کی، روضہ سے باہر نکلی، ایک بی بی آئی، کہا ناصرہ، کہا ہاں بی بی، کہا روضہ عباس پر ایک بی بی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ناصرہ روضہ عباس پر گئے، بس آخری جملے میرے عزیزوں، روضہ عباس پر جیسے ہی پہنچی ایک بی بی آگے بڑھی، کہا ناصرہ ارے تیرا بیٹا کہا بی بی میں تو بیٹے کو بھول گئی تھی، ارے کیوں یاد دلایا، میرے حسین پر قربان کر دیا۔ بی بی نے ابا اٹھایا، اے ناصرہ یہ تیرا بیٹا لے لے۔ میرے عباس نے کہا اے اماں فاطمہ، ارے اس کی قربانی قبول ہو گئی، علی اصغر کے بعد اب کسی کی شہادت انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پاک پروردگارہ بحق الحسین، بحق مادر حسین ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ میرے معبود ہمارے بھائی بہنوں کے جو آنسو غم حسین میں نکلے، رومال طاہرہ صدیقہ فاطمۃ الزہرا میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود ہمارے آنسوؤں کو زخم حسین کا مرہم عنایت فرما۔ میرے معبود ہمارے جو بھی مومنین یہاں موجود ہیں ان کے گھروں میں جو بھی اگر بیمار ہے، بحق عابد بیمار ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرے معبود جو مرحومین ہمارے گزشتہ سال تک ساتھ میں مل کر عزاداری کر رہے ہیں، ان کی اولادوں کے لیے بڑا مشکل سخت ہے، اس سال اپنے باپ ماں اور دیگر اعزاء کو نہیں پا رہے ہیں، ان مرحومین کو جزائے خیر و عزاداری عنایت فرما۔ میرے معبود بحق امام کی ظہور میں تعجل عنایت فرما۔ رب تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ماتم حسین یا حسین۔
بہت ٹائٹ